زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ اب کچھ باقی نہیں بچا، جب ہر طرف اندھیرا ہو، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں اور دل یہ سوچنے لگے کہ شاید اللہ نے بھلا دیا ہے۔ لیکن ایسے ہی لمحات میں انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہستی کا واقعہ سناتا ہوں جن کا صبر رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مثال بن گیا۔ یہ ہیں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ وسیع مال، صحت مند اولاد، زرخیز زمینیں اور لوگوں میں عزت و مقام۔ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، ہر نعمت پر سجدہ کرتے، غریبوں کی مدد کرتے اور اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑے امتحان کے لیے چن لیا۔ آہستہ آہستہ ان کی نعمتیں چھننے لگی۔ پہلے مال ختم ہوا، پھر ان کے مویشی اور کھیت تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کی اولاد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، شکایت نہیں کی اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ پھر آزمائش اور بڑھی۔ ان کے جسم پر ایک ایسی بیماری آئی کہ لوگ ان کے قریب آنے سے کترانے لگے۔ جو لوگ کبھی ان کی عزت کرتے تھے وہ اب دور بھاگنے لگے۔ شہر کے لوگوں نے انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ ان کے پاس نہ مال رہا، نہ اولاد، نہ صحت اور نہ ہی لوگوں کی محبت۔ صرف ایک ہی رشتہ باقی رہا اور وہ تھی ان کی وفادار بیوی حضرت رحمہ، جنہوں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سالوں تک یہ آزمائش جاری رہی۔ کہا جاتا ہے کہ 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس تکلیف میں مبتلا رہے۔ 18 سال! سوچیں کتنا طویل عرصہ ہے۔ لیکن اس پوری مدت میں ان کی زبان سے کبھی شکایت کا ایک لفظ نہیں نکلا۔ وہ روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور صرف اتنی دعا کرتے کہ اے اللہ، تو نے مجھے جتنی تکلیف دی ہے اس پر میں راضی ہوں، مگر اب تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا جب حضرت رحمہ بھی مجبوراً کچھ دیر کے لیے ان سے دور ہوئیں تاکہ اپنے اور اپنے شوہر کے لیے روزی کا انتظام کر سکیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بالکل تنہا رہ گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی جو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے میرے رب، مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ ایک عاجز بندے کی اپنے رب کے سامنے التجا تھی۔ اور جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پانی سے غسل کرو اور اسی سے پیو۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا کیا، ان کی برسوں پرانی بیماری جو دنیا کے کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی فوراً دور ہو گئی۔ ان کا جسم پہلے سے بھی زیادہ صحت مند اور خوبصورت ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی گمشدہ نعمتیں نہ صرف واپس لوٹائیں بلکہ ان میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ ان کا مال دگنا ہو گیا، ان کی اولاد واپس مل گئی اور کہا جاتا ہے کہ اتنی ہی مزید اولاد عطا کی گئی۔ لوگ جو کبھی ان سے دور بھاگتے تھے اب ان کے پاس واپس آنے لگے۔ ان کی عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے آزماتا ہے وہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ آزمائش دراصل اللہ کی محبت کی ایک نشانی ہے۔ جتنی بڑی آزمائش اتنا ہی بڑا اجر۔ اور جو بندہ صبر کے ساتھ اللہ کی رضا پر قائم رہتا ہے، اللہ اسے وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مشکل سے گزر رہا ہے۔ کسی کا کاروبار ٹھپ ہے، کسی کی صحت خراب ہے، کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کسی کی نوکری چلی گئی ہے۔ ایسے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حالات مستقل نہیں ہیں،
جس طرح رات کے بعد صبح آتی ہے اسی طرح مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت 2 بار دہرائی گئی ہے تاکہ ہم اسے کبھی نہ بھولیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے مسلسل کوشش کرتے رہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی خاموشی سے سب کچھ برداشت نہیں کیا، بلکہ وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے، امید رکھتے رہے، اور آخرکار ان کی امید رنگ لائی۔ اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں تو یہ واقعہ آپ کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ ہار مت مانیں، اللہ سے دعا کرنا مت چھوڑیں۔ جو لوگ آج آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، ہو سکتا ہے کل وہی آپ کو کامیابی کے راستے پر لے جائے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہر حال میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اختیار رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، صبر کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ آئے سے جس مشکل میں بھی ہو حوصلہ رکھیں، دعا کرتے رہیں اور یقین رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے آگے شیئر کریں تاکہ ہر مشکل میں پھنسے ہوئے انسان تک پیغام پہنچے، اور ایسے مزید سبق آزمود کہانی کے لیے ہمیں فالو کر لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔